مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن تو لوگ بڑے پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ اسی طرح محبتوں کا سلسلہ ہے، صدیوں قبل کہانی کل کی بات لگتی ہے، لگتا ابھی کچھ راہوں سے گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ یہ ربیع الاول تو نہیں ہے، یہ تو محرم کا مہینہ ہے، لیکن حضور کے غلام سال کے تمام موسموں میں حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ طبیعتیں مختلف ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھے ہوئے کی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب بڑے سادے اور میٹھے انداز میں بات کو سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھلا ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات چاند کی چل رہی ہو، عبری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے۔ امتی کے لیے اس سے بڑھ کے سرمایہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی حضور کے ودوہا چہرے کی بات کر دے، کوئی حضور کی واللیل زلفوں کی بات کر دے، کوئی حضور کے لم نشرہ کے سینے کی بات کر دے، کوئی حضور کے ماں رمیت کے بازووں کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کا تذکرہ کرتے، امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس دی کو بالکل بھائی بند کر دو، اللہ آپ کو جزا دے، صاف واضح رہنے دو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، بالکل اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں ہیں، آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ مجھے صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ میرا کوئی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کہ آپ ایک ہاتھ کھڑا کریں یا دوسرا ہاتھ کھڑا کریں یا سینے سے آواز آئے۔ میں صرف یہی گزارش کرنی ہے کہ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو ایک پیغام دیا، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزوں پہ کاربند کرو۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اگر ہم اپنی اولاد کو جدید تعلیم بھی دلوا دیں، دنیا کی ہر اسودگی ان کی جولی میں ڈال دیں، سیاست کے گر بھی سمجھا دیں، ان کے لیے عالی شان بنگلے بھی بنا دیں، ان کے لیے کارخانے بھی قائم کر دیں، لیکن یہ 3 چیزیں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائیں وہ ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دیں، تو سمجھو ہم نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اگر اور کوئی چیز نہیں دے سکے، یہ 3 چیزیں ہم نے اولاد کی جولی میں ڈال دیں، تو سمجھو ہم نے دونوں جہاں کی نعمتیں اولاد کی جولی میں ڈال دیں۔ یہ نہیں فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو بتاؤ،
بلکہ فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، ادبو، اور ایک حدیث کے لفظ سے علمو، ان کے باطن میں اتار دو، ان کے دل پہ لکھ دو۔